بہت عظیم خطاب مجھے اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ آپ نے اسٹیج پر جن علماء کو آپ نے لانے کے لیے اشتہار میں نام دیکھی ہیں، الحمدللہ وہ سبھی علماء کرام ہمارے اور آپ کے اس گراؤنڈ میں تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کرسیاں خالی ہیں اس پر بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں۔ اب وقت کی قلت دامنگیر ہے، وقت کے پیش نظر اب ہم بغیر کسی تمہید و تاخیر کے ایک ایسے خطیب کو آواز دینا چاہتے ہیں جنہیں یہ ہنر معلوم ہے کہ کہاں نشتر لگانا ہے، کہاں ملی اور سماجی زندگی پیدا کرنی ہے، لفظوں سے کھیلنے کا ہنر جانتے ہیں۔ میں ان کا استقبال علامہ اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالے ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالے ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میں اس وقت درخواست گزار ہوں حضرت مولانا مفتی عبدالہادی صاحب قاسمی، استاذ فقہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی نورانی عرفانی حقانی بیانات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالہادی صاحب قاسمی مائک پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقاحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ جو مدارس کے ذمہ داران یا اساتذہ مجمع میں تشریف رکھتے ہیں ان سے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اسٹیج پہ جگہ خالی ہیں، آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جی مفتی صاحب۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم،
وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا۔ کفر کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی۔ لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزم ملل تھی نظم سے خالی، بکھرے ہوئے تھے حق کے لعالی۔ بزم ملل تھی نظم سے خالی، بکھرے ہوئے تھے حق کے لعالی۔ اس نے کیے سب آ کے منظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، مشائخ عظام، مہمانان کرام، عزیز طلبہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ابھی آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بڑے خوبصورت انداز میں سماعت فرمایا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احسانات کا تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے اور جس ماحول میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ ماحول ایسا ماحول تھا کہ انسان جینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنی ہلاکت اور اپنی نسلوں کی ہلاکت کے لیے تیار تھا۔ اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے انسان تیار تھا۔ آج کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے اور اپنی زندگی سے عاجز ہوتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے۔ آج کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے، اپنی زندگی سے عاجز ہوتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے، اور خودکشی کے جو راستے ہیں وہ اختیار کرتا ہے۔ کوئی پریشان ہوتا ہے تو زہر کھا لیتا ہے، کوئی اپنی زندگی سے پریشان ہوتا ہے تو آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے، کوئی اپنی زندگی سے پریشان ہوتا ہے تو چھت سے چھلانگ لگا دیتا ہے، کوئی اپنی زندگی سے پریشان ہوتا ہے تو پانی میں کود جاتا ہے، ندی میں کود جاتا ہے۔ لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ ایک آدمی کی زندگی تباہ ہوتی ہے، ایک آدمی کی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے، ایک خاندان متاثر ہوتا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ماحول تھا، اہل عرب کا جو طریقہ تھا، ان کی جو حرکت تھی، ان کا جو کردار تھا، پوری نسلوں کو تباہ و برباد کرنے والا تھا، پوری نسلوں کو ہلاک کرنے والا تھا۔ امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا، سب کو اس کا نقصان پہنچنے والا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا ماحول کیسا تھا؟ مورخین نے ان کی کمیوں کا، مورخین نے اہل عرب کی خرابیوں کا تذکرہ کرنا چاہا ہے، اور مورخین نے اہل عرب کی خرابیوں کا، ان کی زناکاری کا، ان کی سود خوری کا، اور بچیوں کے درگور کرنے کا، قتل و غارت گری کا تذکرہ کرنا چاہا ہے، منظر کھینچنا چاہا ہے۔ لیکن ان کے بگاڑ کا، اہل عرب کی خرابی اور تباہی کا حقیقی نقشہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل عرب آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تباہی کے دہانے پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل عرب پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، اور ان کو آگ میں گرنے سے اور آگ
آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ اور کیسے اللہ تبارک و تعالی نے بچایا؟ شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان میں مبعوث فرمایا، ان میں بھیجا۔ آپ علیہ السلام اپنے سے زیادہ لوگوں سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچانے والے تھے۔ آپ علیہ السلام گالیاں سن کر دعائیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ پھول سے دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل عرب میں مبعوث فرمایا، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی جو خرابی تھی، ان کی جو کمیاں تھیں، ان کی جو کوتاہیاں تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ کوئی آگ روشن کرے اور بالکل روشنی ہو جائے تو پتنگے، کیڑے مکوڑے اور پروانے آگ کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور اپنے آپ کو آگ میں جلانے کی کوشش کریں، اور آگ جلانے والا پتنگوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، پروانوں کو آگ میں جانے سے بچائے، لیکن یہ کیڑے مکوڑے، یہ پروانے اور یہ پتنگے آگ میں جا کر کے جل جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال اسی آگ جلانے والے کی طرح ہے، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم میں جانے سے بچاتا ہوں، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم کی کھائی میں جانے سے بچاتا ہوں، لیکن تم لوگ ہو کہ جہنم میں جانے کے لیے تیار۔ میں نے جو حدیث شریف نقل کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ روشن کرے، فلما اضاءت ما حولها، جب آگ اپنے ارد گرد کو روشن کر لے تو جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو پتنگے، کیڑے مکوڑے جو آگ میں گرتے ہیں وہ آ کر کے آگ میں گرنے لگیں، وَجَعَلَ يَحْجِزُهُنَّ وَيَغْلِمْنَهُ فَيَتَقَاحَمْنَ فِيهَا، تو یہ آگ جلانے والا ان پتنگوں اور کیڑوں مکوڑوں کو پکڑے اور آگ میں نہ جانے دے، پھر بھی پتنگے اور کیڑے مکوڑے اس میں گر جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے بچاتا ہوں، وَأَنْتُمْ تَقَاحَمُونَ فِيهِ، اور تم لوگ ہو کہ آگ میں گرتے چلے جائیں۔ ایسے ماحول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ علیہ السلام کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ آپ کے واسطے سے ہمیں عقیدہ توحید ملا ہے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے والے، ایک اللہ سے مانگنے والے ہم ہو گئے۔ ہمیں یہ عقیدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے، ورنہ تو لوگ عقیدے کے اعتبار سے بہت پستی کی طرف جا چکے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنا کر لوگوں کو بتلایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، سر جھکانے کے لائق صرف ایک ذات ہے، اگر عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ کی جائے گی۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا، ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ ہمارا بھی رب ہے، ہمارے آباء و اجداد جو گزر چکے ان کا بھی رب ہے۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ ہنسی اور خوشی اور غمی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، موت اور حیات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام لوگوں کو سنایا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا راستہ دکھلا دے، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ راہ راست سے ہٹا دیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیں، اسے کوئی سیدھا راستہ دکھلانے والا نہیں ہے۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام لوگوں کو سنایا کل لہ قانتون، کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ الغرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنا کر لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھا دیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اگر عبادت کی جائے گی تو صرف ایک اللہ کی جائے گی، اگر سر جھکایا جائے گا تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکایا جائے گا۔ مسلمان تعظیم اور محبت بہت سی چیزوں سے کرتا ہے، مسلمان تمام انبیاء سے محبت کرتا ہے، مسلمان تمام رسولوں سے محبت کرتا ہے، مسلمان آسمانی تمام کتابوں سے محبت کرتا ہے، مسلمان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، مسلمان اپنے اساتذہ سے محبت کرتا ہے، لیکن مسلمان عبادت صرف ایک اللہ کی کرتا ہے، مسلمان اپنا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ کوئی مسلمان کو جو حقیقی اور سچا پکا مسلمان ہو، اسے کسی دوسرے کی عبادت کے لیے اور کسی دوسرے کی اطاعت کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے، اور آپ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہم پر یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے۔ آپ علیہ السلام کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ آپ کے واسطے سے ہمیں وحدت انسانی کا تصور ملا ہے۔ آپ علیہ السلام جس ماحول میں تشریف لاتے ہیں، اس ماحول میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہود و نصارہ نے کہا تھا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری رگوں میں اللہ کا خون دوڑتا ہے، خدائی خون دوڑتا ہے، اور خود اہل عرب اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم جاننے والے ہیں، ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب گنگے ہیں۔ ایسے ماحول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایک مذکر اور ایک مؤنث یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں بانٹ دیا۔ یہ صرف تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے۔ کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر، کسی خاندان سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر افضل اور برتر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی افضل ہوگا، برتر ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ ہم نماز میں اور تلاوت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ وہ تمام لوگوں کو پالتا ہے، چاہے ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، افغانی ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کا وہ پالنہار ہے، سب کا وہ معبود ہے۔ تو پھر ہمیں ہمارے اندر کسی قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر افضلیت اور برتری ثابت نہیں ہوگی۔ افضلیت اور برتری اگر ثابت ہوگی تو تقوی کی بنیاد پر ثابت ہوگی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک تاریخ اعلان کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو سنایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد ان اباکم واحد کلکم آدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیس لعربی ولا عجمی فضل الا بالتقوی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، سب حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے ہیں، اور تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت اگر حاصل ہوگی تو تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوگی، اور کسی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس پیغام کے ذریعے ہمیں یہ سبق دے دیا اور لوگوں کو بتلا دیا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا نہیں ہے، اور کسی کے اندر خدائی خون نہیں دوڑتا ہے، اور کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر، کسی خاندان سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر، کسی برادری سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر افضل اور برتر نہیں ہو سکتا۔ اگر افضل اور برتر کوئی ہوگا تو تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ آپ نے علم کی اہمیت اور فضیلت کو بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا کر اور خود اپنے پیغام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت اور فضیلت لوگوں کو سکھلایا اور لوگوں کو بتلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سناتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں واضح فرق ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کو مال میں بڑھتا ہوا دیکھ کر یا کسی کو نعمت مل جائے اور اس کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور حسد کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو لوگ ایسے ہیں جن سے حسد کرنا جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا اور وہ علم کی بنیاد پر فیصلہ کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی علم کی دین کی بنیادی باتوں کا جاننا جن کے بغیر کام نہ چل سکے، ہر مسلمان کے لیے اتنا جاننا فرض ہے۔ ہماری مذہبی کتاب قرآن ہے جس کے معنی ہی یہ پڑھنا۔ ہماری مذہبی کتاب ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ پڑھنا انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، علم حاصل کرنا انسان کو ترقی عطا کرتا ہے۔ علم اگر مالدار حاصل کرتا ہے تو دوسرے مالداروں سے ممتاز اور الگ ہو جاتا ہے۔ غریب اگر علم حاصل کرتا ہے تو علم اسے مال و دولت عطا کرتا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ماحول میں ولادت باسعادت ہوئی، کفر اور شرک کا دورہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے غار حرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا خطاب کیا وہ توحید کے متعلق نہیں تھا۔ حالانکہ پہلا خطاب توحید کے متعلق ہو سکتا تھا، اس لیے کفر اور شرک کا ماحول تھا، لیکن پہلا خطاب توحید کے متعلق نہیں ہوا۔ پہلا خطاب رسالت کے متعلق ہو سکتا تھا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لمبا فاصلہ ہو چکا تھا۔ خالق اور مخلوق کا
کا رشتہ تقریباً ٹوٹ چکا تھا. اگر پہلا خطاب ہو سکتا تھا تو رسالت کے متعلق ہو سکتا تھا، لیکن پہلا خطاب رسالت کے متعلق نہیں ہوا، انسانی حقوق کے متعلق نہیں ہوا، حسن اخلاق کے متعلق نہیں ہوا، عبادت کے متعلق نہیں ہوا، اللہ کے ذکر کے متعلق نہیں ہوا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا خطاب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. ہمیں یہ تعلیم دی گئی، ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ پڑھنا انسان کو بلندی اور ترقی عطا کرتا ہے. تو علم حاصل کرنا یہ سب کے لیے ضروری ہے، علم دین ہو یا علم دنیا ہو، دینی علوم ہو یا عصری علوم ہو، انسان کو بلندی اور ترقی عطا کرتے ہیں. اور خاص طور سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور مخارج کے ساتھ پڑھنا، صرف قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کو حروف کی ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تجوید سے پڑھنا یہ ضروری ہے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو سکے. ہم اگر مدرسے میں پڑھے ہیں، کسی استاد سے پڑھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم نے قرآن کسی جاننے والے سے نہیں پڑھا ہے تو بالکل شرم کی ضرورت نہیں ہے، ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی عمر میں ہم پہنچ گئے ہوں، جو جاننے والے لوگ ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، انہیں ہم اپنا قرآن سنائیں اور ان سے ہم تصحیح کرائیں. ہمارے یہاں خانقاہ شاہ ابرار پھولپور میں نظام ہے، حضرت والا دامت برکاتہم نے، اور بلکہ میرے جو استاد اور شیخ تھے جو اس مدرسے کے بانی بھی ہیں، حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہ، سابق ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم. ہمارے یہاں خانقاہ میں نظام ہے، لوگ آتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، چلے کے لیے آتے ہیں، اس میں یہ بھی نظام چلتا ہے. تو قرآن کی تعلیم اور قرآن مخرج سے پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کم سے کم ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں ہماری نماز صحیح ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والا بنائے اور قرآن مخرج کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء. یہ تھے حضرت اقدس مفتی عبدالہادی صاحب قاسمی، استاذ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر، جو مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مشغولیات کو فارغ کر کے قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن مجید سے اپنا رشتہ ہم جوڑیں. حضرت والا نے نہایت واضح پیغام مجھے اور آپ کو دیا.